وہ مچھر بہت ہیں. اب وہ اسٹل کھڑے رہنے میں عام حالات میں تو مچھر آپ کو کاٹے گا فوراً ریئیکٹ کریں گے. اب مجھے اپنا سین خراب نہیں کرنا تھا, ای ٹیک سے بچنا تھا, اوکے چیزیں نمٹانی تھی. اب وہ مچھر کاٹ رہے ہیں کھڑے میں ہم. بعد میں مجھے اس پہ خیال ہوا کہ یار یہ میں دیکھوں مچھروں کا بھی کوئی فائدہ ہے کیا. تو میں نے وہیں بیٹھ کے ایک ریسرچ کی کہ مچھروں کا بھی کوئی فائدہ ہے, پتہ چلا ان کا بھی فائدہ ہے, ایکو سسٹم میں ان کا بھی حصہ ہے, ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. دو چیزوں کا اس دنیا میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا, ایک خود انسان اور دوسرا ہی پوری کائنات. تو قرآن مجید آ کے پھر بتاتا ہے کہ نہیں دونوں کا مقصد ہے. یہاں سے پھر اپنا وہ ہائپوتھیسس اب رکھنا شروع ہوتا ہے. تعصب ہے پہلی مذہبی چیز جو غور و فکر سے روکتی ہے, وہ تعصب ہے. تعصب کا مطلب ہے میں جس گروہ میں پیدا ہو گیا, جو میرا عالم ہے, جو میرا فرقہ ہے, جو میری پسند کی چیزیں ہیں, اب وہ حق ہیں. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہ سننا ہے, نہ دیکھنا ہے, نہ غور و فکر کرنا ہے. ارسطو نے جو ایک بات کہی تھی نا کہ کسی فکر پر غور کرنا, یعنی آپ نے ابھی قبول نہیں کیا ہے, اسے قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے. تو یہ چیز ہماری ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ہماری بات نہیں ہے تو پھر باطل ہے, ہمارے عالم نے نہیں کہا تو غلط ہے, ہمارے فرقے کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے تو پھر مردود ہے, یہ ہمارا مذہبی فکر نہیں ہے تو بس قابل توجہ نہیں ہے. ہم تو اس طرح جیتے ہیں. اس چیز کو قرآن مجید نے حضور کی بعثت کے وقت ٹوٹلی رد کیا. اہل علم کے مثلا انانیت, میں اتنا بڑا آدمی, اتنا سینئر, تجربے کار, عالم فاضل, ایک اتنی بڑی فالوئنگ ہے میری, میں کسی حق کو کیوں قبول کروں؟ حق تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں, جو میری زبان سے نکل گیا. تو یہ تکبر, انانیت, یہ وہ چیز ہے جو قبول حق سے روکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں. یہ بھی علماء کا مسئلہ ہے. بھئی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, اگر میں سچ کے پیچھے چلا گیا تو چھوڑ دیں گی مجھے, اس لیے کہ وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. مجھے پتا ہوں میری پیروی نہیں کر رہے ہیں, خواہشات کی کر رہے ہیں. میں ان کی خواہشات کو بہت اچھی زبان دے کے بیان کر رہا ہوں. تو مجھے حق پتہ چل گیا تو پھر میری فالوئنگ کہاں جائے گی؟ مالی مفادات ہوتے ہیں, اثر و رسوخ ہوتا ہے. حق کو قبول کر لیا تو آپ اجنبی بے سہارا رہ جائیں گے, آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. لیکن حق ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ خود خدا آتا ہے. ایک کے بعد ایک پوسٹ, ویڈیوز, ریلز, کمنٹس, اسی میں لگے ہیں, سارا وقت ادھر ہی نکل گیا. اب وہاں پر کوئی گہری علمی اکیڈمک چیز تو ہوتی نہیں. کوئی علمی چیز ہوگی, ایسے گفتگو آدھے گھنٹے کی ہے, یہ تو میں سن نہیں سکتا. مجھے تو 1 منٹ کی کوئی ہنسی والی بات چاہیے, کوئی انفارمیٹیو چیز چاہیے, کوئی ہاٹ چیز چاہیے, کوئی کنٹروورشل چیز چاہیے. سنجیدہ باتیں تو اس طرح نہیں ہوتی. سنجیدہ گفتگو تو وہ ہوتی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں. یہ سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن اس کے پھر کانسیکوینس آخرت میں نکلیں گے. آپ اعلیٰ ترین حقائق سے محروم رہ گئے, اعلیٰ ترین چیزوں سے آپ محروم رہ گئے. اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اعلیٰ ترین حقائق ہیں, اعلیٰ ترین حقیقتیں, جب وہ واقعتاً ڈھلیں گی مادی شکل کے اندر تو وہ جنت ہے. آپ جنت سے محروم رہ گئے. ہم عظمتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ہم مروب ہو جاتے ہیں, ہم متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی آتا ہے, ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. خدا اس بڑے سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے, خدا اس بڑے سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس احساس میں قرآن مجید کہتا ہے جینا سیکھو, خدا کی کبریائی بیان کرو, اس کی عظمت بیان کرو. جب یہ کرو گے تو پھر گویا کہ خدا کی معرفت کا سفر پورا ہو جاتا ہے, یا کم سے کم آدمی اس راہ پہ پڑ جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو جنت میں اعلیٰ ترین سطح پر وجود میں آئے گی. اور جب آپ اس احساس کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو قیامت کے دن اصل میں آپ لوگ خدا کے سب سے زیادہ مقرب ہو جائیں گے. کیونکہ خدا اپنی ذات میں ایک باشعور انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے. جس وقت آپ کی انٹلیکٹ اس تک پہنچتی ہے تو آپ کے عمل کو وہ کہیں زیادہ وزنی بنا دیتی ہے. محترم ناظرین, حاضرین گرامی قدر, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دور جدید میں سائنس کا بانی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے, اور خاص طور پر فزکس کا بانی اگر کسی کو قرار دیا جائے, تو سر آئزک نیوٹن کے علاوہ کسی اور کا نام ذہن میں نہیں آ سکتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات پر غور و فکر کا ایک منظم طریقہ کار وضع کیا تھا جس کو سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے. یہ چیز نیوٹن نے شروع کی تھی، اور اس کا آغاز ان کے مشہور زمانہ جو واقعہ تھا ان کا، جس میں وہ سیب کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہے. اس کی بھی کچھ تفصیلیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سر آئزیک نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں جو ٹرینٹی کالج ہے اس کے اسٹوڈنٹ تھے. گریجویشن وہاں پہ وہ کر چکے تھے، اب ماسٹرز وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، بہت ذہین، بہت غیر معمولی. کہ وہاں آپ کو پتا قرون وسطیٰ میں طاعون کا ایک مرض تھا، پلیگ، جس نے یورپ کو 1/3 آبادی کو صاف کر دیا تھا. تو طاعون کی وبا پھیلی، یونیورسٹی بند کر دی گئی. 1-2 سال کے لیے یونیورسٹی بند ہوئی. 1665-66 کا یہ ذکر ہے. یہ واپس اپنے گاؤں آئے اور وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، تفکر و تدبر میں. تو عین اس وقت انہوں نے ایک مشاہدہ کیا، اور وہ یہ کہ سیب کے درخت سے انہوں نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہانی لوگوں نے گھڑ لی ہے، یہ واقعہ نیوٹن نے خود اپنے اسٹوڈنٹ کو سنایا تھا آخری زمانے میں، اور پھر اس کو لکھا گیا ہے. ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کا ذہن پھر اس طرف منتقل ہوا کہ زمین جو ہے وہ تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر اس کو انہوں نے پوری یونیورس کے اوپر اپلائی کیا، اور لا آف یونیورسل گریویٹیشن، عالمگیر جو قانون ہے تجاذب کا، وہ وجود میں آیا، جس کی میتھمیٹیکل ایکویشن ہے، جو فزکس کی بنیادی ایکویشن میں سے ایک ایکویشن ہے. ہمیں معلوم ہے کہ 4 جو بنیادی طاقتیں ہیں، کشش اس میں سے ایک ہے. لیکن جو میں بات بتا رہا تھا وہ قوت کشش سے زیادہ اس کی تھی کہ یہ وہ چیز تھی جس سے انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ وضع کیا. اور کیسے وضع کیا وہ بھی اس مثال سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے وہاں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے، نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا. تو آپ کو کیا خیال ہے، پہلے سیب گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. 23-24 سال اس وقت ان کی ایج تھی. لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اس وقت آپ اپنی گاڑیوں میں اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے ہیں، راستے میں آپ نے سینکڑوں چیزیں دیکھی ہوں گی، گاڑیاں دیکھی ہوں گی، دکانیں، مکانات، انسان، درخت، آسمان، زمین، سب دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے. لیکن دیکھنا کچھ اور چیز ہے، ہمارے حواس کے دائرے میں چیزوں کا آنا اور چیز ہے، پرسیپشن قائم ہونا اور چیز ہے کہ میں کہاں ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں. لیکن پرسیپشن سے آگے بڑھ کے یہ چیز فہم و ادراک یعنی انڈرسٹینڈنگ میں ڈھلے. تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹو سی ایک الگ چیز ہے اور ٹو واچ الگ چیز ہے. تو یہ جو مشاہدہ ہے، جب انڈرسٹینڈنگ وجود میں آئے، اٹینشن ہو، توجہ ہو، غور و فکر ہو، چیزوں کو سمجھا جائے، تو اصل میں یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا پہلا طریقہ. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کے مشاہدات کر رہے ہوں تو وہ بے ربط و یابس نہ ہو کہ ایک مشاہدہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، بلکہ ایک منظم اصول کے تحت کر رہے ہوں جس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں. یعنی آپ ایک مفروضہ قائم کر لیں، اس کے تحت پھر آپ دوسرے مرحلے پر سارے مشاہدات کو اور آف کورس تجربات بھی اس کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر نیوٹن کی اس ایگزامپل میں آپ دیکھیے کہ سیب زمین پر گرا تو نیوٹن نے دیکھا ہوگا باقی چیزیں بھی گر رہی ہیں، پرندے نہیں گر رہے، چاند بھی آ کے نہیں گر رہا زمین کے اوپر. سوالات پیدا ہوئے نا. تو اب اصول انہوں نے کیا وضع کیا ہے کہ زمین ہر چیز کو کھینچ رہی ہے، تو چاند کیوں نہیں کھینچ رہی؟ اچھا پرندہ ویسے تو گر جائے گا، پر ہلاتا ہے تو اس کو نہیں کھینچتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری قوت جب لگائی جاتی ہے تو وہ قوت کشش کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. یہاں سے انہوں نے اس کی توجہ کی. اسی اصول پہ انہوں نے چاند کے نہ گرنے کی توجہ کی، اور پھر وہ ایک پورا قانون جو ہے وجود میں آیا. تو یہ ایک ہائپوتھیسس لیا ہے، اس کی بنیاد پہ اوپر رکھتے چلے گئے چیزوں کو، اور آخر میں پھر ویریفیکیشن یعنی کنکلوژن کا مرحلہ آتا ہے جس میں آپ کنکلوڈ کرتے ہیں، جس میں چیز یا تو ہائپوتھیسس ویریفائی ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ نے سمجھا تھا وہ ٹھیک تھا، جو مفروضہ قائم کیا تھا وہ ٹھیک تھا، یا وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. سر آئزیک نیوٹن کو اس کا بانی کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی جدید سائنس ہے اصل میں اسی پہ کھڑی ہوئی، تحقیق اسی پہ کھڑی ہے. آج بھی کوئی طالب علم ایون جب پی ایچ ڈی کرتا ہے، ہم نے بھی جب پی ایچ ڈی کیا تو ہمیں ریسرچ میتھڈولوجی پڑھائی گئی، ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہے کہ ریسرچ ایسے ہوتی ہے. لیکن میں اب آپ سے پوری دیانتداری سے یہ بات عرض کرتا ہوں، پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں
کہ اس میتھڈولوجی کو اگر دنیا میں کسی نے پہلی دفعہ متعارف کرایا ہے تو وہ قرآن مجید نے کرایا ہے. قرآن مجید اس میتھڈولوجی سے بھرا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیسے بھرا ہوا ہے. دیکھیے پچھلی دفعہ بھی ہم نے مثال دیکھی تھی تفکر اور تدبر، یعنی ہم اللہ سے تعلق کے اساسات پڑھ رہے ہیں نا، تو وہاں غور و فکر ایک اساس ہے. تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید جو ہے مشاہدات کراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم ایسے سرسری گزرتے ہو نا، میر نے کیا خوب کہا ہے، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تم بس ایسے ہی گزر گئے سرسری طور پہ، ورنہ ہر جگہ ایک دوسری دنیا موجود تھی. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے غور کرو، سوچو، دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تم دیکھتے نہیں اونٹ کیسے بنایا گیا، آسمان کیسے بلند ہے، زمین کو کیسے پھیلایا گیا، پہاڑ کیسے گاڑے گئے. تو یہ مشاہدات ہیں جن کی طرف قرآن مجید متوجہ کر رہا ہے کہ سرسری مت گزرو، غور سے دیکھو. یہ کیا چیز ہے؟ وہ پہلا مرحلہ ہے. ٹو سی کو قرآن مجید ٹو واچ میں کنورٹ کر رہا ہے، پرسیپشن کو انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ کر رہا ہے. ابھی کوئی ہائپوتھیسس نہیں دے رہا قرآن، صرف توجہ دلا رہا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں جگہ جگہ آیتیں آپ کو ملیں گی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آگے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بالکل جملہ آگے چھوڑ دیتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اصل میں توجہ دلا رہے ہیں کہ گہرائی سے جا کے سوچو، تفکر و تدبر کا عمل شروع کرو. اس کے بعد بعض جگہوں پہ پھر وہ ہائپوتھیسس دیتے ہیں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن میں داخل کیا، دن کو رات میں داخل کیا؟ وہ یہی کرتا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید اس جیسے درجنوں مشاہدات ہمیں کراتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اب ایک ہائپوتھیسس قائم کرو. اگر میں وہ اصطلاح مستعار لوں تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ کا ذکر آ گیا کہ یہ اللہ کر رہا ہے. تو پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ غور کریں گے تو کائنات میں آپ کو دو چیزیں ہر جگہ نظر آئیں گی، ایک خلق اور دوسرے نظم. بناوٹ بھی ہے، چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں اور آرگنائز فارم کے اندر ہے. انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ خلق ہے تو خالق ہونا چاہیے اور نظم ہے تو ناظم ہونا چاہیے. تو یہاں سے اب ہائپوتھیسس آپ کا کام شروع کرتا ہے. آپ تلاش کرتے ہیں کون ہے، تو اب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تمہارے بت ہیں، یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے. تم یہ کہتے ہو انہوں نے کائنات بنائی ہے، ان کی کائنات میں شرکت ہے. تم کہتے ہو چاند سورج ستارے یہ خدا ہیں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ اقبال نے کہا ہے نا، کیا بتا سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ خود خوار و خراب ہو رہا ہے، وہ تو ڈوب جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی میں نے پورا واقعہ سنایا تھا، وہ تو ڈوب جاتا ہے، اس کا خود اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خدا ہے، تم کہتے ہو کہ فرعون خدا ہے، تم کہتے ہو کہ نمرود خدا ہے. تو میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ان سے جو مکالمہ ہے اس وحی میں کیا کہی گئی بات. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکالتا ہے. تو یہ ایک چیز کیا بیان کر رہی ہے؟ غیر اللہ کا عجز. جو غیر اللہ ہے وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے. دور جدید میں اس بات کو اب کہا جاتا ہے کہ مادے نے کائنات بنائی ہے، انرجی نے کائنات بنائی ہے. تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے، یہ ہم ہیں جو مادے کو ہم اس فارم میں لے آتے ہیں، کیمرہ بنا دیتے ہیں، کرسی بنا دیتے ہیں، میز بنا دیتے ہیں. اس میز کو، اس کرسی کو آپ چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے، اس نے کچھ نہیں کرنا، یہ ایسے ہی رہے گی. یہ معلوم بات ہے. مادہ ہمارے سامنے، کہیں گیا ہوا تو نہیں ہے نا، انرجی ہمارے سامنے، ہمیں پتہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. تو یہ تخلیق کیسے کر سکتی ہے؟ یہ اپنے سے بڑھ تر چیزیں کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ حیات کیسے تخلیق کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو کیسے وجود میں لا سکتی ہے، پھر حیات کیسے پیدا کر سکتی ہے، پھر اس کے اندر شعور کیسے پیدا کر سکتی ہے.
تو کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا، کوئی آپشن ہی نہیں، ایک ہی آپشن ہے کہ خدا، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے قرآن مجید کے اندر. اور اس کے لیے میں نے یہیں پہ ایک لیکچر دیا تھا، قرآن ایک زندہ معجزہ، اس میں بتایا تھا کس طریقے سے حضور کی زندگی میں قرآن مجید کا یہ رول ہے کہ وہی نازل ہوتی ہے، اس چیلنج کے ساتھ نازل ہوتی ہے کہ خدا کا کلام آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دنیا بدل جاتی ہے، عالمگیر انقلاب آ جاتا ہے. تو خدا تو اپنے ہونے کو اسٹیبلش کرتا ہے، غیر اللہ اس چیز کو بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتا کہ مکھی کو وہ اڑا سکے. تو یہاں سے پھر اب وہ جو تیسرا مرحلہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کا کنکلوژن، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک دوسرا ہائپوتھیسس بھی قرآن کا رکھتا، اور دوسرا ہائپوتھیسس کیا ہے؟ وہ آخرت کی دعوت ہے. یعنی میں سائنٹیفکلی کہہ رہا ہوں تو میں ہائپوتھیسس کہہ رہا ہوں، اصل میں تو قرآن کی دعوت ہے، خدا ہے یا آخرت ہے. تو اب 1 سیکنڈ آپ دیکھیے وہ مشاہدات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ نظر ڈالو اور تم دیکھو گے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے نفع بخشی مقصد نظر آتا ہے. اگر ایک سرسبز درخت ہے، اگر فصل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھل دیتا ہے، سرسبزی دیتی ہے، سایہ دیتا ہے، فصل ہے، پیداوار ہے، یہ فائدے ہیں. جانوروں میں تم سواری کرتے ہو، جانوروں کے اوپر تم سوار ہونے کے علاوہ ان کا گوشت کھاتے ہو. ہر چیز کا تم دیکھو کہ کوئی نہ کوئی نفع ہے. میں ابھی پچھلے برس جب وہ دیوسائی میں شوٹ کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ نا شوٹ کے اندر جب سین ہوتا ہے تو انسان کو بالکل اسٹل کھڑے ہونا ہوتا ہے. اور وہاں مجھے پتہ چلا وہ ویسے تو منظر بڑا خوبصورت ہے، وہ مچھر بہت ہیں. اب وہ اسٹل کھڑے رہنے میں عام حالات میں تو مچھر آپ کو کاٹے گا، فوراً ریئیکٹ کریں گے. اب مجھے اپنا سین خراب نہیں کرنا تھا، ای ٹیک سے بچنا تھا، کیونکہ چیزیں نمٹانی تھی. اب وہ مچھر کاٹ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہم. بعد میں مجھے اس پہ خیال ہوا کہ یار یہ میں دیکھوں مچھروں کا بھی کوئی فائدہ ہے کیا. تو میں نے وہیں بیٹھ کے ایک ریسرچ کی کہ مچھروں کا بھی کوئی فائدہ ہے، پتہ چلا ان کا بھی فائدہ ہے، ایکو سسٹم میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. 2 چیزوں کا اس دنیا میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا، ایک خود انسان اور دوسرا ہی پوری کائنات. تو قرآن مجید آ کے پھر بتاتا ہے کہ نہیں، دونوں کا مقصد ہے. یہاں سے پھر اپنا وہ ہائپوتھیسس اب رکھنا شروع ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق، تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث بیکار بنا دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. وہ جو بادشاہ حقیقی ہے تمہارا پروردگار، وہ اس سے بہت بلند ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الی اجل مسمى الا بالحق واجل مسمى. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایک حق کے تحت آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور ایک مدت کے لیے پیدا کیا. اب وہ اپنا پورا تھیسس اسٹیبلش کرتا ہے کہ سمجھ لو الی اجل مسمى کا مطلب کیا ہے، کہ ایک مدت تک یہ امتحان کی غرض سے بنایا گیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ تمہارا ہو رہا ہے. اس عرصے میں تمہیں یہاں پہ کچھ ناتمامی نظر آئے گی، امپرفیکشن نظر آئے گی. سب سے بڑی امپرفیکشن موت ہے، تم مر جاتے ہو، لیکن یہ عارضی چیز ہے. اس کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا جب زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. اس روز تم کو بھی ہم دوبارہ زندہ کریں گے، پھر نئی دنیا شروع کریں گے. یہ آسمان و زمین کچھ اور ہوں گے، تم بھی کچھ اور ہوگے، اور پھر وہاں پر ابدی زندگی ہوگی. اور وہاں پر تمہارے اعمال کی بنیاد پر، جو تمہارا ٹیسٹ ہو رہا تھا اس کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا کہ تم ابدی طور پہ خدا کی قربت حاصل کرتے ہو، جنت کی بادشاہی حاصل کرتے ہو، یا جہنم میں پھینکے جاتے ہو. تو یہ وہ مقصد ہے جو کائنات کا، انسانوں کا. یہ ہے آخرت کا تھیسس. اب اس کے بعد قرآن میں کہتا ہے کہ اس تھیسس کے تحت اب ذرا مشاہدات کرو. تو پھر وہ 4-5 پہلوؤں سے مشاہدات کراتا ہے. اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں تو 4-5 پہلو ہیں. ان کو میں نے ان سب چیزوں کو دلائل قرآن میں نے بہت تفصیل سے پڑھا رکھا ہے. توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، رسالت کے دلائل. ڈاکومنٹری میں بھی اب یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے زیر بحث آئیں گی دوسرے اور تیسرے سیزن میں انشاءاللہ جو اب آئے گا. تو سب سے پہلے قرآن مجید اٹھاتا ہے خود انسانی فطرت کو. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ تم اس دنیا میں حیات جاوندہ کی خواہش لے کے آتے ہو. تم مرنا نہیں چاہتے لیکن مر جاتے ہو. اچھا، تم اس دنیا میں اپنی جنت بناتے رہتے ہو، نہیں بنا پاتے. لیکن سوال یہ، خواہش تو ہے نا اندر سے، تمہاری فطرت ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہاں سے آئی ہے؟
ہم نے رکھی ہے تمہارے اندر. تو جس وقت ہم جنت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی غیر فطری چیز تم پہ مسلط نہیں کر رہے. تمہاری فطرت پہلے سے ہی مانگتی ہے، چاہتی ہے. پھر اپنی فطرت پر ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. تمہارے اندر ضمیر ہے، شعور ہے، خیر و شر کا تصور ہے. اس کی بنیاد پر تم اپنے بعض اعمال کو اچھا سمجھتے ہو اور خوش ہوتے ہو، اور بعض کو برا سمجھتے ہو، کبھی ہو جائیں تو پچھتاووں کا شکار ہوتے ہو. اس کی بنیاد پر تم اپنی سزا جزا کے علاوہ باہر عدالتیں لگاتے ہو. تم انسانوں کو پکڑتے ہو، ان پہ مقدمہ چلاتے ہو، ان کو قتل جیسی سزا دیتے ہو، سزائے موت دیتے ہو، اور بعض کو تم بلند مقام دیتے ہو، عزت دیتے ہو، ریوارڈ دیتے ہو، اجر دیتے ہو. تم نے یہ سارا سسٹم بنا رکھا ہے. میں نہیں کروں گا، میں تمہارا خالق ہوں. یہ سارا شعور میں نے تمہارے اندر منتقل کیا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تمہارا کیا خیال ہے میں اپنے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دوں گا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسا حکم لگا رہے ہو تم؟ تو یہ پہلی چیز، وہ فطرت. اپنی فطرت کو دیکھو، تمہاری فطرت جو ہے کس جگہ کھڑی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا خالق کو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں پیچھے، قرآن کر چکا ہے اسٹیبلش، اور خالق ویسے اسٹیبلش ہے. آخرت کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ کہتا ہے اپنے اطراف میں نظر ڈالو، نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایک دنیا نعمتوں کی. اس کے بعد یہ دیکھو، تم کسی کو ملازم رکھو، کسی کو گھر ٹھیکے پہ بنانے کے لیے دو، کسی کو کوئی کام ڈیلیگیٹ کرو، اس کے لیے ساری فیسیلیٹیشن کرو، ایڈوانس پیسے دو. اس کے بعد تم اسے چھوڑ دیتے ہو، پلٹ کے پوچھتے ہو یا نہیں پوچھتے؟ کیا کرتے ہو؟ پوچھتے ہو نا. جس کسی کو تم نے ایڈوانس دیا ہے، جس کسی کو تم نے تنخواہ دی ہے، اس سے پوچھتے ہو نا کام دیا گیا تھا کیا یا نہیں کیا. تو تمہیں بندگی کے مشن پہ بھیجا ہے، یہ فیسیلیٹیشن اس مقصد کے لیے. تو جس وقت تم آؤ گے تو تمہاری پرسش بنتی یا نہیں بنتی؟ حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. تمہارا اپنا سسٹم بتا رہا ہونا چاہیے. پھر اس سے آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے اس میں تمہیں کیا چیز لگتی ہے مشکل ہے؟ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تم نہیں تھے، ہم نے اس وقت تمہیں پیدا کی، اب تو تم ہو، اب تو زیادہ آسان ہو گیا. تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان و زمین کو بنانا؟ ہم انہیں بنا چکے ہیں، اتنی بڑی کائنات، اور اب تو ہم جانتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے، ہمارے تصورات سے زیادہ بڑی ہے. اس کو تو ہم نے بنا دیا، تمہیں نہیں بنا سکتے. پھر اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھو، ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. بارش سے پہلے بالکل مٹی ہے، بنجر ہے، اجاڑ ہے. ہم شہری لوگ اس منظر کو اس طرح نہیں سمجھتے، لیکن دیہات کے لوگ جانتے ہیں، جن کا گزارا بارانی پانی کے اوپر ہوتا ہے، کہ جیسے ہی بارش برستی ہے مردہ زمین ایک دم سے لہلا اٹھتی ہے، اور پھر وہاں سے نباتات پیدا ہوتے ہیں، پھر دیگر پتہ نہیں کہاں سے وہ جانور نکل کے آ جاتے ہیں، حشرات نکل کے آ جاتے ہیں، پھر گریجولی بڑے، اگر وہ مستقل بارش ہوتی رہے تو پورا ایک ایکو سسٹم وجود میں آتا چلا جاتا ہے. اور بارش روک دی جائے تو پھر وہی زمین صحرا بن جاتی ہے. سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو مردوں کو ہم زندہ ایسے کرتے ہیں، تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں نہیں کر سکتے. تم اپنی ذات میں تجربہ کرتے ہو، روزانہ تم سوتے ہو جو موت کی تمثیل ہے، نیند موت کی تمثیل ہے، صبح بیدار ہو جاتے ہو جو زندگی کی تمثیل ہے. ایسے ہی ہوگا تمہارا اٹھایا جانا، ایسی فیلنگ ہوگی تمہاری. تم دیکھتے ہو چاند سورج تارے سب ڈوبتے ہیں، ہم اگلے دن پھر نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں انہیں. ہم صبح شام یہ کر رہے ہیں، تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتے. تو جس ہستی میں سب کچھ کرنے کی قدرت ہے وہ کیوں نہیں کرے گی؟ پھر چوتھا پہلو، مقصدیت. کائنات کا مقصد تو ہم نے تمہیں بتا دیا، تمہارا مقصد بھی بتا دیا. اب یہ ہوگا کیسے؟ تو بتاتے ہیں کہ تم ذرا ہماری تخلیق پر غور کرو کہ یہاں ہر چیز ہم نے جوڑا جوڑا بنائی ہے، پیئرس کی شکل میں بنائی ہے. مرد عورت کا جوڑا ہے، چاند سورج کا جوڑا ہے، دن رات کا جوڑا ہے. تو اس کائنات کی تخلیق بھی جوڑے کے اصول پہ ہوئی ہے. یہ جو دنیا ہے وہ جوڑے کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے دن اور رات ایک کے بعد ایک آگے پیچھے ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. یعنی اگر آپ رات کے 3 بجے آپ کو کہیں سے لا کر اس دنیا میں بسا دیا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ ایک چیز دن بھی ہوتی ہے، اور آپ نے ساری زندگی دن کو دیکھا ہی نہیں، تو آپ بتائیے کتنا عجیب لگے گا آپ کو کہ دن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں ہوتا ہے گریجولی. رات جیسے گزرتی ہے تو آپ کو آخری وقت تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی آپ اگر فجر سے پہلے اٹھے میں ہوں
تو آپ دیکھیں گے ایسا سیاہ اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی روشنی طلوع ہو سکتی ہے یہاں سے، لیکن وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے، ہم فجر پڑھنے آتے ہیں عام طور پہ اندھیرا ہوتا ہے، اور فجر سے ہم آتے ہیں تو سفیدہ طلوع ہو چکا ہوتا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے فینومینا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوگا، دن اور رات کا جوڑا ہے، گریجولی وہ آتی چلی جائے گی. ابھی میں کل ایک جگہ مجلس میں تھا تو بعض اہل علم کی، تو میں نے انہیں توجہ دلائی کہ آپ غور کیجئے، قرآن مجید نے ہمارے اس دور کو، یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے دور کو قیامت کے دن میں کاؤنٹ کیا ہے. ہم اتنا قریب آ چکے ہیں. تو گریجولی پروسیس سے گزرتے گزرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو بس اب صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے. یہ جو امتحان کی ایک شب فراق ہے، ختم ہو رہی ہے، بسات لپٹی جا رہی ہے. تو یہاں سے پھر قرآن مجید آخر بات کرتا ہے. اچھا، یہ ساری عقلی دلیلیں، فطری دلیلیں تم نہیں مانتے، تو اب ہم برپا کر کے دکھا دیتے ہیں. تم دیکھو قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ رسول بھیجے، ان میں دعوت دی اس میسج کے ساتھ کہ اگر رسولوں کی بات مانی گئی تو پھر دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے، اس علاقے کا اقتدار دے دیں گے، اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیں گے. سب کے ساتھ یہی کیا. اور آخری دفعہ جن لوگوں میں سب داستان سنائی گئی ہے، قریش، بنی اسماعیل، عرب، برپا کر کے دکھائی. وہ جو پٹ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، ان کو دنیا کی سول سپر پاور بنا دیے. اور وہ جو وقت کے فرعون تھے وہ سب بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے. فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد کیا چیز ہے جسے تم مانو گے؟ یہ قیامت برپا کر کے دکھا دی ہم نے، سزا و جزا کر کے دکھا دی ہم نے. اور اس آخری سزا و جزا کو تاریخ میں بھی محفوظ کیا اور قرآن کی شکل میں بھی محفوظ کر دیا. سزا و جزا دینے سے پہلے چیلنجز ہیں قرآن مجید کے اندر کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو کے رہے گا، اور بعد میں تاریخ بتاتی ہے ایز اٹ از ہوا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے، نتیجہ نکال کے دکھایا ہے. تو یہ 5 پہلوؤں سے قرآن مجید آخرت کے دلائل کو اسٹیبلش کرتا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ مشاہدات، اور پھر آخر میں ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. تو اب اس بات پہ غور کیجئے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ قرآن مجید اصل میں اس سائنٹیفک میتھڈ کا بانی ہے. یہ بات خود مسلمانوں کو نہیں معلوم، اس لیے قرآن مجید کو لوگ اس پہلو سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو کتاب سب سے بڑھ کر غور و فکر کی دائی ہے، جو عقل کو ابھارتی ہے، جو غور و فکر کو ابھارتی ہے، اس سماج کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس امت کے اندر غور و فکر پہ پابندی ہے. وہ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں ہیں، اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. جب سمجھتے نہیں ہیں تو غور و فکر تو میں عرض کر چکا ہوں اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے. یہ پروسیس کہاں سے آئے گا؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ہاں وہ رویے عام ہیں جو فکر و تدبر کے دروازوں کو ویسے ہی بند کر دیتے ہیں. وہ مذہبی بھی ہیں، وہ سیکولر بھی ہیں. مذہبی کیا ہے؟ تعصب ہے. پہلی مذہبی چیز جو غور و فکر سے روکتی ہے وہ تعصب ہے. تعصب کا مطلب ہے میں جس گروہ میں پیدا ہو گیا، جو میرا عالم ہے، جو میرا فرقہ ہے، جو میری پسند کی چیزیں ہیں، اب وہ حق ہیں. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ غور و فکر کرنا ہے. ارسطو نے جو ایک بات کہی تھی نا کہ کسی فکر پر غور کرنا، یعنی آپ نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، اسے قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے. تو یہ چیز ہماری ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ہماری بات نہیں ہے تو پھر باطل ہے، ہمارے عالم نے نہیں کہا تو غلط ہے، ہمارے فرقے کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے تو پھر مردود ہے، یہ ہمارا مذہبی فکر نہیں ہے تو بس قابل توجہ نہیں ہے. ہم تو اس طرح جیتے ہیں. اس چیز کو قرآن مجید نے حضور کی بعثت کے وقت ٹوٹلی رد کیا، اس لیے کہ یہ کفار کا نقطہ نظر تھا. نحن وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے پایا ہے. اس چیز کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کیا قرآن نے، اس کو بہت بڑی جرم کے طور پہ بیان کیا. ہم فخر سے اسے لے کے بیٹھے. پھر خواہش، دوسرا مرض کیا ہوتا ہے؟ جذباتیت اور خواہشات. کچھ چیزیں انسانوں کو بڑی پسند ہوتی ہیں، توہم پرستی ہے، دھوم دھڑکے کا دین ہے، وہ لوگوں کو پسند ہے. پھر اپنی جذباتیت ہے، کسی قوم سے یا تو بہت نفرت ہو گئی ہے ہمیں، یا بعض چیزوں کی خواہش مسلمانوں کا دنیا میں غلبہ ہو. اب اس کے نام پہ کوئی بھی دینی فکر پیش کر دیا جائے گا، وہ ہم بولیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسے وجود میں نہیں آتا.
جذبات کو کونے میں رکھیں، خواہشات کو کونے میں رکھیں، خالی اس ذہن ہو کے دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، تو وہ تو کوئی اور بات کہتا ہے، لیکن ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری چیز، یہ اہل علم کا مسئلہ ہے۔ تیسری چیز، یہ تو عوام کے مسائل تھے، تعصب اور خواہش اور جذباتیت۔ اہل علم کے مسائل انانیت، میں اتنا بڑا آدمی، اتنا سینئر، تجربے کار، عالم فاضل، ایک اتنی بڑی فالوئنگ ہے میری، میں کسی حق کو کیوں قبول کروں؟ حق تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں، جو میری زبان سے نکل گیا۔ تو یہ تکبر، انانیت، یہ وہ چیز ہے جو قبول حق سے روکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں۔ یہ بھی علماء کا مسئلہ ہے، بھئی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، اگر میں سچ کے پیچھے چلا گیا تو چھوڑ دیں گی مجھے، اس لیے کہ وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، مجھے پتا ہو میری پیروی نہیں کر رہے ہیں، خواہشات کی کر رہے ہیں، میں ان کی خواہشات کو بہت اچھی زبان دے کے بیان کر رہا ہوں، تو مجھے حق پتہ چل گیا تو پھر میری فالوئنگ کہاں جائے گی؟ مالی مفادات ہوتے ہیں، اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ حق کو قبول کر لیا تو آپ اجنبی بے سہارا رہ جائیں گے، آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی، لیکن حق ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ خود خدا آتا ہے۔ تو فیصلہ اصل میں اس میں کرنا ہے کہ خدا کی طرف جانا ہے یا انسانوں کی طرف، آخرت کی طرف جانا ہے یا دنیا کی طرف۔ اصل یہ فرق ہے، یہ فیصلہ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ حق و باطل میں امتیاز کرنا ہے، فرق کرنا ہے، خدا و مخلوق میں فرق کرنا ہے، امتیاز کرنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سیکولر بنیادیں بھی ہیں جو مذہبی نہیں ہے، دنیا پرستی۔ آخرت کی دعوت جب آتی ہے تو اصل میں کچھ قیود لگاتی، پابندیاں لگاتی، اپنا مال خرچ کرو، اپنے وقت میں سے کچھ حصہ اللہ کو دو، عبادت کرو، نماز پڑھو، حلال و حرام میں امتیاز کرو۔ اب حبی سے زر، دنیا پرستی، یہ چیز خواہش پرستی، یہ تو پسند نہیں کرتی، نہیں مانیں گے۔ پھر اگلی چیز جو انسان کو روکتی ہے، غفلت۔ تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست، حال اور مال میں مگن ہے، پرواہ نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، ہر وقت ہنسی ٹھٹا مذاق، ٹوٹ کے گفتگویں، باتیں، سیاست پہ گفتگو، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات۔ زندگی کے جو بڑے حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں، سب سے بڑی حقیقت موت ہے، خدا کے حضور پیشی، اس کا کوئی خیال ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ جب یہ چیز ہو تو غفلت پیدا ہوتی ہے، تو پھر آدمی کچھ نہیں سنتا۔ پھر دور جدید میں ایک اور چیز آ گئی ہے جو خاص طور پر نوجوانوں میں اور بڑوں میں بھی عام ہی ہے، یہ جو ڈسٹریکشن ہے موبائل کی، سوشل میڈیا کی، ایک کے بعد ایک پوسٹ، ویڈیوز، ریلز، کمنٹس، اسی میں لگے ہوئے، سارا وقت ادھر ہی نکل گیا۔ اب وہاں پر کوئی گہری علمی اکیڈمک چیز تو ہوتی نہیں، کوئی علمی چیز ہوگی، ایسا ہی گفتگو آدھے گھنٹے کی ہے، یہ تو میں سن نہیں سکتا، مجھے تو 1 منٹ کی کوئی ہنسی والی بات چاہیے، کوئی انفارمیٹیو چیز چاہیے، کوئی ہاٹ چیز چاہیے، کوئی کنٹروورشل چیز چاہیے۔ سنجیدہ باتیں تو اس طرح نہیں ہوتی، سنجیدہ گفتگو تو وہ ہوتی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سننے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے پھر کانسیکوینس آخرت میں نکلیں گے۔ آپ اعلیٰ ترین حقائق سے محروم رہ گئے، اعلیٰ ترین چیزوں سے آپ محروم رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اعلیٰ ترین حقائق ہیں، اعلیٰ ترین حقیقتیں، جب وہ واقعتاً ڈھلیں گی مادی شکل کے اندر تو وہ جنت ہے۔ آپ جنت سے محروم رہ گئے، اس کے محل سے محروم رہ گئے، اس کے حور و قصور سے محروم رہ گئے، اس کی نہر و آبشار سے محروم رہ گئے، اس کے میووں سے، اس کی شرابوں سے محروم رہ گئے، اس کی ابدی زندگی سے محروم رہ گئے۔ یہ اس کے نتائج نکلیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سمجھیں کہ تفکر، تدبر اور ذکر کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو قرآن مجید پھر ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ تم ذرا اس پہلو کو دیکھو کہ جس ہستی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جو یہ دعوت دے رہی ہے، وہ کتنی غیر معمولی ہے۔ پھر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تفصیلی تعارف کراتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس تفصیلی تعارف کے 3 اساسات ہیں، یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی ذات کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء لا تدرکہ الابصار، ہم چیزوں کو یا تو دیکھتے ہیں یا مثالوں سے سمجھتے ہیں، لیکن آنکھیں اسے پا نہیں سکتی اور اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں، تو نہ تمثیل سے سمجھا جا سکتا ہے نہ مشاہدے سے۔ صفات سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی صفات کیا ہے؟ صفات کمال۔ صفات کمال کیا ہے؟ کہ خدا میں کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، نہ وہ کوئی امپرفیکٹ کام کرتا ہے، اور پھر وہ
اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے خدا کی ذات ہر عجز سے، ہر معذوری سے، محتاجی سے، بھوک سے، پیاس سے، نیند سے، اونگ سے، زوال سے، انحطاط سے، موت سے، فنا سے، ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. ان جیسی ہر وہ کمزوری جو آپ کے ذہن میں ہے خدا پاک ہے. ایسی کوئی چیز خدا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. کائنات کی ہر شے یہی بتا رہی ہے. میں اور آپ اس وقت جب بات کر رہے ہیں تو ایک سیکنڈ میں میرے اور آپ کے جسم میں 38 لاکھ سیلز پیدا ہو رہے ہیں. ہر سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کر رہی ہے. تو جو خالق اس میں سے ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اونگنے کو افورڈ کر سکتا ہے کیا؟ سونے کو افورڈ کر سکتا ہے کیا؟ وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کوئی تعمیر کرنے جا رہا ہے تو وہ کہے اچھا جی میرے مزدور بھاگ گئے، میں کنسٹرکشن کا کام کیسے کروں گا، زمین کیسے بناؤں گا؟ اس کا کوئی مزدور نہیں بھاگتا. اس کا مٹیریل کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی سپلائی لائن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس کا پہلا پہلو ہے کہ کوئی مجبور، کوئی محتاجی اسے چھو کے بھی نہیں گزرتی. دوسری چیز جو اس کی ذات کہ وہ تمہارے وہم و گمان سے بلند ہے. ہر مثل سے، مثال سے، وہم سے، گمان سے، یعنی ہر ایسی چیز جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں جو زمان و مکان کی لمیٹیشن میں آ جائے، خدا پاک ہے. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ان سارے تصورات سے بلند ہے. وہ اول ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ظاہر ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود، باطن ایسا ہے کہ تم اسے پا ہی نہیں سکتے. تو اس کی ذات کے بارے میں تجسس میں نہ جاؤ، اس کی صفات کے حوالے سے اسے سمجھو، اور یہ سمجھو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے. کائنات یہی بتا رہی ہے. یہاں اگر بہت سارے خدا ہوتے، وزیر و مشیر ہوتے، ساتھی و ساجی ہوتے، تو پھر وہ اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتے. اس لیے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہتی، اور ساجے کی ہانڈی پھوٹتی ہے، بازار میں پھوٹتی ہے، چوراہے پہ پھوٹتی ہے. تو اس دنیا میں کوئی ہانڈی نہیں پھوٹ رہی، یہاں پہ کچھ بھی الگ نہیں ہو رہا، سب ایک ہی نظم کے پابند. پھر چوتھا پہلو جس کے لحاظ سے قرآن مجید خدا کی پاکی بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے اخلاقی عیوب ہیں، ظلم ہے، تعدی ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، نقصان پہنچانا ہے، تکلیف دینا ہے، خدا ایسا کوئی کام نہیں کرتا. وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو اس دنیا میں جو بھی پرابلم نظر آ رہے ہیں، جو ظلم نظر آ رہے ہیں، یہ خدا کی ہستی کا حصہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا شر ہے، اور امتحان کی غرض سے گوارا کیا گیا. تو یہ سارے پہلو ہیں جس سے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے اور کہتے ہیں اب خدا کی پاکی بیان کرو. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. نماز میں جو سبحان ربی الاعلیٰ ہے تو محض الفاظ نہیں ہیں، وہ محض ذکر نہیں ہے، ان ساری حقیقتوں کا بیان ہے. خدائے سبحان کا وہ بیان ہے. قرآن مجید میں چاروں پہلو بیان ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر خدا کا دوسرا پہلو اس کی صفات جمال. پہلا کیا تھا؟ الحی القیوم، وہاں پہ وہ حی القیوم ہے. الاحد ہے وہاں پر، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے. یہاں پر کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے. ساری اس طرح کی صفات اللہ تعالیٰ کی، کائنات اس کی گواہ ہے. ہر طرف نعمتیں ہیں، عطا ہے، بخشش ہے، مہربانی ہے. تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ مدح اس کی ہو، ثنا اس کی ہو، تعریف اس کی ہو، توصیف اس کی ہو، شکر اس کا ہو، حمد اس کی ہو، محبت اسی سے ہو، رغبت اسی کی طرف ہو. یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے. پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، یہ حق ہے اس کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تو اس کی حمد ہو رہی ہے. تم بھی شامل ہو جاؤ گے تو اللہ تو غنی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اسے تعریف سے خوش ہو، وہ خوشامد کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں تم حقدار کو پہچان لو گے تو تمہیں حق شناسی کے صلے میں اور حق کی ادائیگی کے صلے میں جنت ملے گی کہ تم نے حقدار کو حق دیا. تم حق کے معاملے میں حساس ہو. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، انہیں میری اور آپ کی تعریف سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. یعنی ہم بہت پست ہیں کہ اللہ کی ہم حمد کریں. ایک چمار کسی بادشاہ کی تعریف کرے، وہ بادشاہ کو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی تم تو مجھے جانتے بھی نہیں پوری طرح، میری کیا تعریف کر لو گے تم؟ وجہ کیا ہے
کہ تم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، حق شناسی کا مظاہرہ کرنا تھا وہ کر دیا تم نے، حق تلف نہیں کیا تم نے. تو تم انسانوں کے معاملے میں بھی یہی کرو گے، حقدار کو اس کا حق دو گے. پھر تیسرا پہلو جو خدا کی صفات کا ہے، صفات جلال. پہلی کمال تھی، پھر جمال تھی، پھر جلال. ذوالجلال والاکرام، مالک الملک، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، عزیز ذو انتقام ہے، شدید العقاب ہے. یہ ساری چیزیں اس جگہ موجود ہیں اور قدرت رکھتا ہے پوری طرح. کوئی سلطان، کوئی حکمران، کوئی سلطنت، کوئی ریاست، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، کوئی اس کے مقابلے کا، سب اس کے غلام ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے. جب یہ حقیقت ہے تو پھر اس کی کبریائی بیان کرو، اس کے تکبیر بیان کرو، اس لیے کہ وہ اس قابل ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں. ہر عظمت جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، یاد رکھو وہ اس عظمت سے بڑا ہے. یہ اہم ترین بات ہے. ہم عظمتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم مروب ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی آتا ہے، ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. خدا اس بڑے سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، خدا اس بڑے سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس احساس میں قرآن مجید کہتا ہے جینا سیکھو، خدا کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو. جب یہ کرو گے تو پھر گویا کہ خدا کی معرفت کا سفر پورا ہو جاتا ہے، یا کم سے کم آدمی اس راہ پہ پڑ جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو جنت میں اعلیٰ ترین سطح پر وجود میں آئے گی. اور جب آپ اس احساس کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو قیامت کے دن اصل میں آپ لوگ خدا کے سب سے زیادہ مقرب ہو جائیں گے، کیونکہ خدا اپنی ذات میں ایک باشعور انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے. جس وقت آپ کی انٹلیکٹ اس تک پہنچتی ہے تو آپ کے عمل کو وہ کہیں زیادہ وزنی بنا دیتی ہے. حتیٰ کہ ذکر آپ غور کیجئے، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہے. آپ تو بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. قرآن تو یہ تو کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں. غور و فکر بھی بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کیا جا سکتا ہے. تو پریکٹیکلی یہ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا عمل ہے. اور یہ پھر جس عمل کے ساتھ آتا ہے اس کو غیر معمولی بنایا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو صحیح جگہ رکھتا ہے، ایمان میں، حق کی تلاش میں بالکل ٹھیک جگہ رکھتا ہے. اور سب سے اس کا جو غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے، جو قرآن نے سورہ آل عمران کے آخر میں ان سب چیزوں کو جمع کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب، کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ پر، پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں. تو کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اب یہ وہی چیز ہے، یہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا. وہ صحیح کنکلوژن کے اوپر آ گئے. اس کے بعد پھر جو وہاں سے دعائیں پھوٹتی ہیں، ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب العالمین، ہمارے مالک، ہمارے آقا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی صدا دے رہا تھا، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارا ماضی گناہوں سے آلودہ ہے، ہمیں معاف کر دے. ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ حال ہمارا یہ ہے کہ بہت برائیاں ہیں. وتوفنا مع الابرار، اور مستقبل ہمارا ایسا کر کہ تیرے جو مقرب بندے ہیں، تیرے وفادار بندے ہیں، ان میں آخرت میں ہمیں شامل کر دے. ماضی میں گناہ ہیں انہیں معاف کر دے، حال میں برائیاں ہیں انہیں دور کر دے، اور مستقبل میں نیک بندوں میں شامل کر دے، وفاداروں کے ساتھ ہمارا انجام فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں. اور قرآن اتنا دو ٹوک ہے اس پورے معاملے میں، اتنا دو ٹوک ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. جو لوگ غرور کے ساتھ میرے پکارنے سے، میری بندگی سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی سے کہہ دو، یہ جو مجھ سے، میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں
تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اسی وقت اسے جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس درجے میں ہم سے متعلق رہتے ہیں. لیکن پیچھے سے اگر ہم انٹلیکچوئل سطح پہ آ رہے ہیں، غور و فکر کر کے آ رہے ہیں، شعور کی حالت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تو پھر وہ اسی طرح جواب دیتے ہیں. اگر ہم رٹی رٹائے دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں چہرہ کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، آپ نے کبھی دیکھو گا مسجد میں اجتماعی دعاؤں میں ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. فارمیلٹی پوری نہیں کرنی، اندرونی تڑپ کا اظہار ہے. جب یہ ہوگا تو پھر اس کی عملی زندگی پر، اور میں اس پوری سیریز میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کے دنیا میں نتائج نکلیں گے. آخرت میں تو ہر حال میں نکلیں گے، دنیا میں نتائج نکلیں گے. آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کوئی خصوصی حکمت ہے، مصلحت ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اور اگر نہیں ہوئے تو کم سے کم اطمینان قلب اور سکون آپ کو دے دیا جائے گا. اور اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ آخر میں تو اطمینان قلب ہے، سکون ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ذکر، فکر اور دعا، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں جو انٹلیکچولی انسان کو خدا سے متعلق کرتی ہیں. خدا چونکہ خود ایک انٹلیکچوئل ہستی ہے، ایک باشعور ہستی ہے، تو سب سے زیادہ خدا سے قربت کا طریقہ یہی ہے. باقی سارے اعمال کو اور عبادت کو بھی اصل میں یہی ہمارا شعور ہے جو غیر معمولی کر دیتا ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا کہ 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے، تو وہ جو اجر بڑھتا ہے وہ اصل میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہمارا شعور کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، پھر وہ ریوارڈ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.